الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 وہ میں نے پڑھی ہے. بخشش کے بہانے اللہ پاک بہانے سے بخشتا ہے، اس کا ذکر جاری ہے. تو 5 باتیں پچھلے جمعے بیان ہوئی تھیں. اب 6واں پوائنٹ اس سے شروع کرتے ہیں. 6واں بہانہ ہے ماں باپ کی خدمت. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. پہلا حکم یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا. دوسرا، ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے، تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے شریفانہ بات کہو، اور ان کے لیے اطاعت کے بازو جھکائے رکھو. آگے 24 نمبر آیا تو اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی ان کے آگے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ 6واں بہانہ ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی تابع داری، جو بہانہ بنتا ہے بخشش کا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ دروازہ وہ باپ ہے. یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر ہے 914. جب وہ کھولیں گے تو وہیں پر ساری کتابوں کے حوالے آپ کو مل جائیں کہ اس کتاب میں آئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے اعلیٰ دروازہ ہے. دوسری جگہ حدیث نمبر 763 اسی صحیحہ کی ارشاد ہے کہ باپ سے نفرت سب سے بڑا جرم ہے، اور ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 5971 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 2548. یعنی باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے اعلیٰ دروازہ باپ ہے، اور ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور باپ سے نفرت سب سے بڑا جرم ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس شخص پر، یعنی 3 آدمی تھے کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، پہلے سٹیپ پر کہا آمین، دوسرے پر کہا آمین، تیسرے پر کہا آمین. بعد میں جو لوگوں نے پوچھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ جس کو ایک یا دونوں والدین بڑھاپے کی حالت میں وہ پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے، اس پر بھی حضرت جبریل نے کہا. میں حضرت جبریل کہہ رہا تھا کہ وہ برباد ہو شخص، یعنی اس پر لعنت ہو، تو میں اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا آمین. یعنی جس کو رمضان ملا اس نے بخشش نہیں کروائی، جس کے ماں باپ بوڑھے ملے اس نے بخشش نہیں کروائی، تو حضرت جبریل نے کہا کہ بھئی وہ آدمی تو تباہ ہوا. تو آپ نے فرمایا آمین. یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے
2620 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 1003 ساتواں بہانہ، یہ کو بہانہ یہ نہیں کہ صرف یہی بہانہ ہے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، یعنی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں جسے گناہ نہ ہو۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صحیفہ جو بائبل میں ہے، اس میں ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ صادق کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بے گناہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ خدا جو ہے اس نے اگر گناہ گاروں سے اتنی ہی نفرت کرنی تھی، ان کی معافی نہیں دینی تھی، تو ابلیس کو نہ پیدا کرتا، سارے نیک ہوتے نہیں۔ اس نے کہا کہ لوگ گریں بھی پھر اٹھیں، مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کروں۔ تو توبہ جو ہے یہ ساتواں بہانہ ہے، اور اصل بہانہ یہ ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جب آدمی توبہ کا مطلب ہوتا ہے موڑانا، واپس موڑانا، رجوع کر لینا، یعنی جہاں ادھر کو جا رہا تھا واپس آ جانا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو یہ جو بھی آدمی کا رویہ تھا اس سے پہلے زندگی میں، اگر وہ آدمی اپنا رویہ چینج کر لے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ برے کام چھوڑ کے وہ نیک کام شروع کرنے کا ارادہ کر لے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے جو باپ ہیں وہ اس نیکی کے بانی ہیں، سب سے پہلے توبہ انہوں نے کی۔ اب دنیا میں کوئی بھی شخص قیامت تک کوئی بھی توبہ کرے گا تو چونکہ انہوں نے نیکی شروع کی تھی، لہذا ان کے کھاتے میں برابر کا ثواب درج ہو رہا ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک دفعہ کہہ دو منہ سے، کہہ دے گناہ گار کے تکثیر ہو گئی کہ جناب میں بھول گیا، میں نے معاف کر دیا۔ جینے برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابلیس توبہ کرنا چاہے تو کیا آپ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے؟ اللہ نے کہا بالکل کروں گا۔ کہ جی وہ کیا کرے تو اس کو معافی مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ایک فکرہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر ابلیس کو یہ کہنے پر معافی ہو سکتی ہے تو عام آدمی کم از کم ابلیس سے تو کم گناہ گار ہے، کیونکہ سارے فساد کی جڑ وہ ہے۔ تو اکیلے میں بیٹھ کے منہ سے کہہ دے، دل میں کہہ دے، ریاکاری نہ ہو، صرف ایک دل میں کہنا ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے بدلے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سورہ تحریم 66 نمبر سورت ہے، 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر سے تمہارے گناہ جھاڑ دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اور توبہ کرنے والے کے بارے میں حکم ہے، ارشاد ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ چونکہ ہم کمزور انسان ہیں، توبہ کر کے پھر توڑ لیتے ہیں، تو ہم ایسوں کی تسلی کے لیے حدیث میں ارشاد ہے اگر بار بار بھی توبہ کرو گے تو بار بار قبول کی جائے گی۔ یہ بخاری کی کتاب التوحید ہے اور حدیث نمبر ہے 7507، اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 2758۔ اور یہ جو توبہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو لوگ توبہ کریں گے، نیک عمل شروع کر دیں گے، ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا جائے گا۔ قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تو جب وہ پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ پردہ گوا لے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھ سے جو بات کرنی ہے باہر کسی کو نہیں سنیں گی، ورنہ جس کو ذلیل کرنا ہوا اس کا اوپن ایئر میں ٹرائل ہوگا، سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا، یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے گا کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، مثلا نماز میں سستی کی، ٹائم پہ نہیں پڑھی، 2 منٹ ٹھہر کے پڑھ لی، کوئی بھی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو یاد دلائے۔ اس آدمی کو محسوس ہوگا کہ جہاں چھوٹے چھوٹے یاد ہیں وہاں بڑے بڑے تو بالکل یاد ہوں گے، اور اس کو اپنے چاروں طرف دوزخ معلوم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تیرے یہ گناہ اگر ایک ایک اشٹانگ کے تھے تو ان کو میں نے کاٹ کے ایک ایک اشٹانگ کی نیکیاں لکھ دی۔ اب پھر آدمی شیر ہوگا، پھر وہ اپنے بڑے بڑے گناہ خود یاد کرائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے وہ بھی یاد ہیں، وہ جو ایک ایک من کے گناہ تھے وہ بھی کاٹ کے میں نے ایک ایک من کی نیکیاں لکھ دی۔ تو یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درس دیا تھا 1990 میں 632 میں، وہ میاں عبدالواحد صاحب کے گھر وہ درس دیتے تھے۔
تو جب ان کا درس ہوا تو میں نے پوچھا کہ سرکار وہ آدمی کون ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ آدمی جو گناہ کرتا رہا اور پھر کسی وقت اس نے توبہ کر لی۔ یہ توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ گناہوں کو کاٹ کے اللہ تعالیٰ اسی وزن کی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور توبہ کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، صرف دل میں ایک فکرہ کہنا ہے، منہ سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دیں۔ 8واں بہانہ جو اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے بخشش کا، وہ ہے اولاد کی نیک تربیت۔ جو صدقہ جاریہ دنیا میں آدمی چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی نیکی جاری رہے، وہ خود تو فوت ہو جائے لیکن اس کی نیکی جاری رہے، ان میں سے ایک یہ ہے نیک اولاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا، یعنی کوئی ایسا کام اس نے کر دیا جس سے لوگ لگاتار فائدہ اٹھائیں، مثلا پانی کا انتظام کر دیا، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسی چیز جو چلتی رہے۔ دوسرا ہے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا بڑے علماء جو مسلمانوں کے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھیں، جو دوسروں کو پڑھایا لکھایا، مدرسوں میں پڑھانے والے استاد سب، ان کا صدقہ جاری ہے کہ وہ جو پڑھاتے ہیں نسل در نسل وہ علم چلتا رہے گا، جب تک دنیا میں باقی رہے گا ان کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا، اور ان سب کا اکٹھا ہو کر رسول اللہ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ اسی لیے جو صوفیہ کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مرتبے ہر لمحہ بلند ہو رہے، اور تمام نبیوں کے بھی، کیونکہ دنیا میں جو بھی نیکی ہے وہ نبیوں نے بتائی ہے۔ جو بھی آدمی نیکی کرتا ہے نبیوں کے کھاتے میں برابر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے گناہ جاری کیا دنیا میں، کوئی غلط کام جاری کیا، تو جب تک دنیا میں گناہ باقی رہے گا اس کے کھاتے میں وہ گناہ کا عذاب برابر، اس کی سزا اس کے کھاتے میں بھی جاری رہے گی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے قتل شروع کیا تھا، یہ رواج اس نے شروع کیا ہے اس دنیا میں۔ تو جو بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے، چاہے وہ جنگ میں مارا جائے، چاہے وہ ایسے قتل کیا جائے، تو اس کے کھاتے میں برابر کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے صدقہ جاریہ، علم جس کا لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے بخاری کی، یہ حدیث نمبر ہے اس کی مسلم کی کتاب الوصیت، اس میں یہ حدیث ہے، باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ، اس میں یہ حدیث ہے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، اس میں ایک مردہ جو ہوتا ہے اس کو بیٹھے بٹھائے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، یعنی اپنی بولی میں کہہ دیں کہ اس کو پارسل ریسیو ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے عمل تو میرے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے، یہ مجھے کس چیز کا ثواب ملا ہے؟ تو جو فکرہ ہے اس پر غور آپ نے فرمانا ہے۔ فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، اگر اولاد نیک ہوگی تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ ایک دوسرے اس کا پہلو یہ ہے کہ جس آدمی نے چاہا کہ میری اولاد نیک ہو جائے، صرف اس کو اولاد کی دعا کا فائدہ ہوگا۔ جس نے جو چاہا کہ میری اولاد ڈاکو بنے، میری اولاد لوگوں کو لوٹے تنگ کرے، لیکن بعد میں وہ اولاد ولی اللہ بن گئی، انہوں نے جو مرضی وہ دعا کریں، ان والدین کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا ان کو نیک بنانے کا۔ والدین کا بھی ارادہ ہو نیک بنانے کا، اولاد بھی نیک ہو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ادھر منہ سے نکلا ادھر اس کو ریسیو ہو گیا اس کا نام جو ہے۔ تو جس اولاد کی تربیت ہی ماں باپ نے نہیں کی، ان کو برے کام سکھائے، ان کی تربیت کی فکر ہی کوئی نہیں کی، تو ان کی اولاد کا دعا جو ہے اس کا کوئی فائدہ والدین کو نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اولاد اپنے طور پر نیک بن بھی جائے۔ تو 9واں بہانہ جو ہے بخشش کا جو بنتا ہے ثواب، وہ ہے بیٹیاں اور بہنیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان سے نیک سلوک کرے، ان پر خرچ کرے یعنی ان کی کفالت کرے، ان سے رحم دلی کرے، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو فرمایا 2 بھی۔
یہ ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، حدیث نمبر ہے 1027 1027۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں وہ ان سے اچھا سلوک کرے، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح انگلیاں جوڑ کے دکھائیں کیونکہ بہنیں بھی بیٹیوں میں ہی داخل ہوں۔ ایک اور یہ ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کی ہے 1026 نمبر حدیث۔ ایک اور حدیث میں حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے 3 بیٹیاں ہوں وہ ان سے نیک سلوک کرے، ان کی کفالت کرے یعنی ان پر خرچ کرے اور رحم دلی کا سلوک کرے تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو گئی۔ عرض کی گئی حضور اگر 2 ہوں؟ فرمایا اگرچہ 2 ہوں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 1 ہو؟ فرمایا ایک بھی بیٹی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ماں باپ کو بخشوا لے گی۔ یہ ہے حدیث نمبر 2679 2679 صحیح ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر ہے 3173 جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں، حدیث صحیحہ کی، بخاری کی ہے 5995 اور مسلم کی ہے 2629۔ جس کو بیٹیوں میں مبتلا کیا گیا یعنی جس کی بیٹیاں ہوئیں، ظاہر بیٹیوں کے لیے آدمی کو پوری زندگی پھر وہ ایک ذمہ داری تو ہوتی ہے، جس کو بیٹیوں میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ دوزخ سے آڑ بن جائیں گی، اس کو دوزخ کی آگ کا اثر نہیں لگنے دیں گی باپ کو ماں کو۔ تو بھائی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے ماں باپ بخشوا لینے ہیں، جو بہنیں ہیں انہوں نے بھائی بخشوا لینے ہیں۔ تو ایک اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب ماں باپ سزا نہیں رہتے، عموماً بھائی اور بہنیں وہ تقریباً زندہ رہتے ہیں، باقی جس کو اللہ زندگی دے، تو جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو صرف اتنا کرنا ہے کہ بیٹیوں کو بہنوں کو یہ نہ محسوس ہونے دینا کہ اب یہ گھر ان کا نہیں رہا، بس اتنی احتیاط کرنی ہے۔ ان سے نیک سلوک کا ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ بچیوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ اب ہمارے ماں باپ نہیں رہے تو یہ گھر ہمارا نہیں رہا۔ اور بہنوں کے نظر میں بھائی کی کیا اہمیت ہے، بھائی کی کیا اہمیت ہے کہ بہن کے گھر میں اگر سونے کی ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہو نا، اتنے امیر ہوں وہ، اور بھائی جو ہے صرف 200 کا سوٹ اس کو دیا ہے نا عید پر، اس کے لیے وہ سارا سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور بات بات میں وہ اپنے بھائیوں کا ہی ذکر کرے گی۔ مطلب یہ کہ اس کو اپنے والدین کا روپ نظر آتا ہے اپنے بھائیوں میں، تب جب کہ بھائی اس کو گھر آنے کی اجازت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی بھابھیوں کی باتوں میں آ کر یعنی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ماں باپ کی وفات کے بعد بہنوں کو یہ محسوس ہونے دیں کہ اب یہ گھر ان کا نہیں رہا۔ دوسری بات جو پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اگر کوئی آپ کے زیر کفالت نہیں ہے، چاہے وہ حقیقی بھائی ہے، حقیقی بہن ہے، ماں باپ ہیں، کوئی حقیقی رشتہ دار ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا دگنا ثواب ہوگا، ایک فرض پورا کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا خیال رکھنے کا، کیونکہ صلہ رحم جو رشتہ داروں سے نیک سلوک ہے یہ بھی بھائی بہت رزق کا باعث ہے، لمبی عمر کا باعث ہے، جنت کا باعث ہے۔ تو یہ جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں جس کو بھی یہ نعمت ملی، پرابلم تو ہوتے ہیں، تو پرابلم کا ہی تو اب جو فرسٹ آتا ہے وہ یہ تو نہیں کہ سو کے 24 گھنٹے پھر وہ فرسٹ آ جاتا ہے، تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، تکلیف اس کو۔ اسی طرح جو بہنیں بیٹیاں ان کا بھائی ساری زندگی کام تو کرنے پڑتے ہیں، تو جب کرنے پڑتے ہیں تو اس کا صلہ بھی رب نے یہ رکھا کہ رسول کریم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں اس دنیا میں۔ آپ نے فرمایا یقیناً جنت واجب ہو گئی جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، 2 بیٹیاں ہوئیں، 1 بیٹی ہوئی، یہ بہنیں۔ رشتہ داروں سے نیک سلوک یہ 10واں بہانہ ہے۔ سورہ رات 13 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی ان کا انجام اچھا ہے، اور ان لوگوں کی صفت جو آیت نمبر 21 میں بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں جس چیز کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں رکھتے، جن سے ہمارا جتنا واسطہ پڑتا ہے اتنے ہی گلے ہوتے ہیں۔
رشتہ داروں سے پوری زندگی کا ساتھ ہے تو ان کے ساتھ گلے بھی اتنے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ پوری زندگی کا ساتھ ہے تو گلے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنے زیادہ گلے ہوتے ہیں دونوں کو، کیونکہ ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، جب جتنا زیادہ آپ انٹریکشن کریں گے اتنے ہی گلے پیدا ہوں گے، لیکن اس صورت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو آپ نے قطع تعلق نہیں کرنا، توڑنا نہیں ہے، یہ رشتے نبھائے جانے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، یہ بخاری کتاب الادب ہے، باب ہے من بسط لہ فی الرزق بصلۃ الرحم۔ حضور رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہے کہ میری روزی بڑھ جائے، میرا رزق کشادہ ہو اور میری عمر لمبی ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھیں۔ اور دوسری جگہ ہے کہ بھائی جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا، لا یدخل الجنت قاطع، میں بھی اس کی حدیث بھی بتاتا ہوں۔ اس بارے میں رشتہ داروں سے جو تعلق جوڑنا ہے، اس بارے میں 5 روایات ہیں، اور اس باب کی ایک روایت میں فرمایا گیا، اس سے اگلے باب کی ایک روایت میں فرمایا گیا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا مطلب اس رشتہ دار سے تعلق جوڑنا ہے جو آپ سے تعلق توڑنے والا ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے نا، اس کے ساتھ اگر آپ جوڑے رہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے تعلق جوڑا ہے۔ یہ ہے بخاری کتاب الادب، باب اسم القاطع، یعنی جو آدمی رشتہ داروں سے تعلق توڑے اس کا گناہ۔ پھر آگے فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اسی باب میں کہ بخاری کتاب الادب باب اسم القاطع، اسم یہ سے والا ہے، گناہ والا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائی یہ جو رسول کریم نے گارنٹی دی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھے اور میری عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے نہ، برقرار رکھے۔ 11واں بہانہ جو ہے مخلوق خدا سے نیک سلوک۔ بخاری کتاب الادب باب رحمت الناس والبہائم، کہ لوگوں پر اور جانوروں پر رحم کرنا۔ اس میں فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے کہ ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، پھر ایک کنواں ملا تو اس میں اترا اور پانی پیا، جب باہر نکلا تو ایک کتا پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کتے کو بھی ویسی ہی پیاس سے تکلیف ہوگی جیسے مجھ پر گزر چکی ہے، لہذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے موضع میں پانی بھر کر اوپر آیا اور کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم کو جانوروں پر رحم کرنے کا بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار سے نیک سلوک پر اجر ہے، جس میں اللہ نے جان ڈالی ہے نا، اس کے ساتھ اگر آپ نیک سلوک کریں تو اس پر اجر ملے گا۔ اور یہ جو ہر جاندار سے جو نیک سلوک پر اجر کی بشارتیں ہیں، اس کے بارے میں اور بھی روایات ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 2363، ابن ماجہ کی ہے 3686، مسند احمد کی حدیث نمبر 7075، موطا امام مالک کی ہے 3435، ابو داؤد کی ہے کتاب الادب باب فی الرحمہ، اس میں رسول اللہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے فرمایا، یہ شعر کا ترجمہ بھی، شعر اس کے روایت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ شعر میں بھی کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو مشکات میں بخاری و مسلم کے حوالے سے حدیث نقل ہے، اور یہ بخاری کی ہے 7376 اور مسلم کی ہے 3219۔ فرمایا گیا کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے ذاتی نیکیاں، 12واں بہانہ ذاتی نیکیاں۔ قرآن مجید میں فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، سورہ ہود 11 نمبر سورت 114 نمبر آیت۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ تمام عمر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، مثلا اسلام لانا، اگر کوئی کافر مسلمان ہوئے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ حج کرنا، حج سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں،
اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ تمام عمر کی نیکیاں اسے ایک گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، مثلا پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ ہمارے بہت فیشن ہے اب، اور خاص طور پر میڈیا پر تو خیر ہی ہو گئی، یہ جو ٹویٹر ہے فیس بک ہے اس پر تو خیر ہے کہ کوئی آدمی سب سے پہلا کام کرتا ہی یہی ہے کہ کوئی بھی عورت ہو چاہے وہ اس طرح کی ہے یا نہیں ہے اس پر الزام لگا دینا بدکاری کا، اس سے ساری عمر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اسلام کافر ہو جانا، اگر کوئی آدمی کافر ہو جائے تو ساری عمر بھی بات کرتا رہا، اس کی ساری نیکیاں ختم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ ہے سلسلۃ الاحادیث سے ہے کہ حدیث نمبر 2696، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے، یعنی جو آدمی بدکاری سے بچ گیا، زنا سے بچ گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو آج جو بات ہوئی ہے، یہ بات ہم نے پچھلے جمعہ سے شروع کی تھی، بخشش کے بہانے، جو اب تک بات ہو چکی ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ اللہ پاک نے بخشش کے کون کون سے بہانے رکھے ہیں۔ پہلا تو ہے ایمان، جو ایمان لائے گا انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، یعنی کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، فضل اس کا ہو جائے۔ پھر ہے محبت الہی اور محبت رسول، جو بھی آدمی اللہ سے پیار کرے، رسول اللہ سے پیار کرے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر اطاعت رسول، اگر رسول اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، بخش دے گا۔ پھر شفاعت رسول، کہ قیامت والے دن حضور علیہ السلام 3 دفعہ دوزخ سے نکالیں گے دوزخیوں کو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سفارش سے لوگ بخشے جائیں گے۔ اور سفارش حاصل کرنے کا سادہ سا طریقہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو اذان کے بعد والی دعا ہے نا، جو بھی پڑھے گا میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو 4 فکریں وہ ہر آدمی کو چاہیے یاد کر لیں۔ پھر چھٹا بہانہ ہے ماں باپ کی خدمت، جو ماں باپ کی خدمت کرے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ 7واں بہانہ جو ان سب نیکیوں کی جڑ ہے وہ ہے توبہ۔ 8واں بہانہ اولاد کی نیک تربیت۔ 9واں بہانہ بیٹیاں اور بہنیں، ان سے نیک سلوک۔ 10واں بہانہ ہے رشتہ داروں سے نیک سلوک، اور 11واں بہانہ ہے مخلوق خدا سے نیک سلوک، اور 12واں بہانہ ہے ذاتی نیکیاں۔ اس سے آگے جو تھوڑے سے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے دن میں بیان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل اور کرم سے بخش دے، اور پوری امت کو اللہ پاک رسول اللہ کے قدموں میں جمع کر دے اگلے جہان، اور ہم پر، ہمارے ملک پر، پوری دنیا پر رحم فرمائے، اور ہماری پریشانی اور مصیبتوں کو خوشیوں اور امن میں بدل دے، برکت میں بدل دے۔ اور جو مصیبت زدہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی شکل میں ہیں، مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو خوشیوں میں برکتوں میں بدل دے۔ وما لنا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔